چل رہا ہے ابھی. السلام علیکم. توجہ سے سنتے جائیں کہ کام کون سا کرنا ہے اور کون سے کام کرنے کو آپ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. ابھی آپ کا مائک آف کیا جا رہا ہے. جب تک میں نہ کہوں کسی نے بھی آن نہیں کرنا. جو کچھ پوچھنا ہو آپ آخر میں آپ کو کچھ وقت ملے گا جو سوالات کرنے ہوں سبق کے متعلق جو کچھ پوچھنا ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ابھی سب اپنا مائک آف رکھیں گے. پہلی بات تو یہ تھی کہ بیٹا جو آپ کے ذمہ کام تھا جو آپ نے گھر پہ کرنا تھا اس حمد کی آپ نے بلند خوانی کرنی تھی, ریڈنگ کرنی تھی. میں نے کہا تھا کہ 3 سے 5 مرتبہ آپ نے اس حمد کو گھر پہ دہرانا ہے, ریوائز کرنا ہے. گھر پہ کسی نہ کسی فرد کو ضرور سنانا ہے تاکہ آپ کی جو اردو کی غلطیاں ہوں, جو اغلاط ہوں یا کوئی حرف آپ کو پڑھنا نہیں آ رہا وہ آپ درستگی کے ساتھ بالکل تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے سر بیٹا مائک آف رکھیں. ابھی کچھ نہیں پوچھنا, آخر میں آپ پوچھ سکیں گے. ٹھیک ہے. یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ اس کو غور سے سنیں. یہ پہلا کام تھا ہمارا, بلند خوانی کرنی تھی, ریڈنگ کرنی تھی. دوسرا جو کام تھا ہم نے جو کرنا تھا بیٹا جو آپ سے کہا گیا تھا کہ یہ کام کرنا ہے وہ یہ تھا کہ اپنی کاپی کا پہلا صفحہ آپ نے چھوڑ دینا تھا. دوسرے صفحے پہ آپ نے حمد اس کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا تھا. حمد کا آپ نے ٹائٹل پیج بنانا تھا. ٹھیک ہے. امید ہے کہ سب بچوں نے یہ کام کر لیا ہوگا. ٹائٹل پیج بنانے کے بعد دوسرا کام آپ سے جو کہا تھا کرنے کے لیے جو آپ نے ذمہ لگایا تھا آپ نے حمد باری تعالیٰ کی خوشخطی اپنی کاپی میں لکھنے کی, حمد باری تعالیٰ لکھنے کی خوبصورت رائٹنگ کے ساتھ, خوبصورت یعنی تلفظ کے ساتھ, جتنا خوبصورت ہو سکے جتنی رائٹنگ سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو آپ نے لکھنا تھا. یہ بھی امید ہے کہ جو اچھے بچے ہیں جو کام مانتے ہیں ان سب نے یہ کام مکمل کر لیا ہوگا. ہمارے پاس تو ماشاء اللہ سے سارے بچے اچھے ہی ہیں. جو کام کہا جاتا ہے جس چیز کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. اپنے بیٹا کیمرے آف رکھیں فی الحال. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ تو آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کر لی, بلند خوانی بھی کر لی, ٹائٹل پیج بھی بنا لیا ہوگا آپ سب نے, اور اس کی آپ نے خوشخطی بھی لکھی ہوگی. آج کے سبق میں ہم نے الفاظ معنی, ٹھیک ہے, یہ لکھیں میں لکھوں گا تو آپ نے ساتھ ساتھ میرے الفاظ معنی لکھنے ہیں. اپنی کاپی میں آپ 2 خانے بنانے ہیں اپنی کاپی کے, بیچ میں لکیر کھینچنی ہے. ایک سائڈ میں لکھنا ہے آپ نے الفاظ, دوسری سائڈ میں آپ نے لکھنا ہے معنی. اس سے آپ میں تو لکیر نہیں کھینچ رہے بیٹا, آپ سب نے اپنی کاپی میں لکیریں کھینچ کے کے ساتھ ساتھ آپ سب یہ کام کرتے جائیں. یہ الفاظ معنی ہو گئے. کسی کے پاس کاپی نہیں ہے یا کاپی اسکول میں بھیجی ہوئی ہے تو وہ اپنے رف کاپی میں بھی یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں. اپنی کاپی میں آپ نے یہ کام جو کہا ہے کاپی نکالیں بیٹا اور یہ کام کرنا شروع کریں. 2 سائڈ میں آپ نے اپنی کاپی میں ایک لکیر کھینچی ہے. بیٹا محمد عفان بیٹا ایسا نہ کریں. الفاظ معنی کس چیز کے الفاظ معنی ہیں؟ ہمارے حمد باری تعالیٰ کے. ٹھیک ہے. نمبر 1 پہلا لفظ ہے شکر و احسان. آپ نے میرے ساتھ اتارنا ہے یہ شکر و احسان, ساتھ ساتھ آپ یہ کام کرتے جائیں. یہ پہلا لفظ ہو گیا. اس کے معنی کیا ہیں؟ ہم نے اپنی کاپی میں ایک لکیر کھینچی, ایک سائڈ میں ہم نے ایک طرف لکھا الفاظ, الفاظ کے نیچے جو الفاظ آ رہے ہیں وہی لکھیں گے, اور دوسری سائڈ میں ہم لکھیں گے معنی. ٹھیک ہے. پھر اس کے نیچے ہم یہ کام سارا کریں گے, الفاظ اور معنی اتاریں گے. الفاظ معنی کسی کا احسان ماننا. یاد رکھیں بیٹا اگر آپ لکھنے میں تھوڑے سے کمزور ہیں, آپ کی ریٹنگ اگر اچھی نہیں ہے, تھوڑی سی خراب ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ نے کام اپنا خود کرنا ہے. گھر میں سے کسی اور سے یہ کام آپ نے بالکل بھی نہیں کروانا.
آپ نے خود لکھنا ہے. یہ ہو گیا پہلا لفظ ہو گیا شکر و احسان. اس کا کیا معنی ہے؟ کسی کا احسان ماننا. دوسرا ہے عالم. عالم ٹھیک ہے جی ہو گیا عالم. اس کے کیا معنی ہیں؟ یہ ساتھ ساتھ آپ سب نے میرے ساتھ کام کرنا ہے. کوئی بھی بچہ ایسا نہ ہو جو کہہ رہا ہو کہ بھائی میں بعد میں کام کر لوں گا یا بعد میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ کے آج کا کام کل پہ ڈالنے والا ایسا بچہ ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے. جو یہ سوچتا ہے کہ میں بعد میں کر لوں گا یا ابھی صرف میں دیکھ لوں بعد میں کام کر لوں گا. اور بعد والا جو یہ الفاظ ہمارے ذہن میں آتا ہے جو یہ ہم سوچتے ہیں بعد میں کر لیں گے، یہ سب سے پہلی ناکامی کی سیڑھی ہے. ہم نے خود اس چیز کا انتخاب کیا. ایسا نہ کریں. کسی کا احسان ماننا. عالم کا معنی ہے دنیا. سارے بچے کیسا کسی کا احسان ماننا. ٹھیک ہے شاباش. مائک بیٹا آف رکھیں. اگر کچھ پوچھنا ہو تو آپ آخر میں پوچھیں گے. عفان بیٹا آپ کا کیمرہ بار بار آن ہو رہا ہے. عالم اس کا معنی ہے بیٹا دنیا. اسی طرح ایک اور معنی بھی ہے کائنات. دنیا کائنات دونوں مراد ہیں. کائنات دنیا کو کہتے ہیں، دنیا کائنات کو کہتے ہیں. عالم دنیا کو بھی کہتے ہیں، کائنات کو بھی کہتے ہیں. عالم کا معنی کیا ہے؟ دنیا کائنات. شاباش. یہ ساتھ ساتھ آپ کرتے جائیں. کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو یہ کہے کہ میں بعد میں کر لوں گا. بعد والی بات ہمارے ذہن میں بالکل بھی نہیں آنی چاہیے. اس کو نکال کر پھینکیں. آج کا کام ابھی سے. کاپی نہیں ہے بیٹا تو آپ رف کاپی میں اتاریں یا آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی کاپی گھر پہ موجود ہوگی جو رف ہوگی، جو کام کی نہیں ہوگی. اس میں یہ کام ابھی آپ کر لیں تاکہ بعد میں ہمارے لیے آسانی ہو، کسی مشکل کے سامنے نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے. تیسرا لفظ ہے بیٹا سجایا. سجایا سجایا اس کے معنی ہیں بیٹا خوبصورت کیا، اور اس کو ہم خوبصورت کہتے ہیں. آراستہ کیا ہوا. راستہ کیا ہوا یا پھر یوں بھی کہہ سکتے ہیں سنوارا ہوا. ٹھیک ہے بیٹا. یہ 3 ہو گئے. جو بچے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے لیے شاباش ہے، جو نہیں کر رہے ان کے لیے افسوس ہے. وہ بہت اچھے بچے ہیں. جو کام نہیں کر رہے تو وہ سست ہیں. کام کرنے والے اچھے ہیں، نہ کرنے والے سست ہیں. دین و ایمان. اس کے بعد کون سا لفظ آئے گا جو مشکل ہے؟ دین اس کو پڑھتے ہیں بیٹا دین و ایمان. دین و ایمان. ٹھیک ہے. آپ نے ریڈنگ کی ہوگی تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یہ لفظ یہ الفاظ ہمارے سبق میں حمد باری تعالیٰ کے اندر آئے ہیں. یہ انہیں میں سے مشکل الفاظ ہیں جس کے ہم معنی جی سر کیا ہوا؟ دین و ایمان. بیٹا مائک آف رکھیں. ابھی کچھ نہیں پوچھنا آپ نے. دین و ایمان اس کا مطلب ہے بیٹا مذہب. ٹھیک ہے. دین و صحیح ہے. ایمان. دین و ایمان اس کا معنی ہے مذہب. یہ بیٹا ہو گئے ہمارے جو الفاظ تھے اور اس کے معنی آج ہم نے کیے. تو الفاظ معنی اتنے اب ہیں. اس کی ریکارڈنگ تو بھیج دیں گے نا؟ جی جی بیٹا آ جائے گی. آپ پریشان نہ ہوں. فی الحال آپ کچھ نہیں پوچھیں گے. مائک اپنا آف رکھیں. ابھی آپ چلتے ہیں ہم مشقی سوالات کی طرف. آپ اپنی کاپی کے نئے صفحے پر جائیں.
وہاں پر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، آپ نے یہ اتارنا ہے مشقی سوالات. ہم نے صرف آج ایک سوال حل کرنا ہے. کاپی آئیں گے نئی کاپی کے اپنی کاپی کے نئے صفحے پر، مشقی سوالات کا آغاز وہاں سے کریں گے. ٹھیک ہے، سوالات جوابات، صرف آج ایک سوال کریں گے، زیادہ نہیں. بالکل آسان کام ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آخر میں پوچھ سکتا ہے. کسی بھی معاملے میں رہنمائی لینی ہو. سوال نمبر 1، جلدی جلدی سے بیٹا آپ لکھتے جائیں میرے ساتھ. سوال نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، آپ کی کاپی کے صفحہ نمبر 3 پر، آپ کی کاپی کے صفحہ نمبر 3 پر ہے. اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، ماں ہیں، باپ ہیں، ہمارے بہن ہیں، ہمارے بھائی ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. یہ ساری کی ساری کیا کہلاتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہیں. ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے، ہمیں دی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں سے آپ، ہم سب نے، آپ چند کے، یعنی کچھ کے، چند کے تو 3 سے اوپر کے جتنے بھی ہوں، 1 سے اوپر، 2 سے اوپر، 3 سے اوپر، 5 بھی چند ہوتی ہیں، 10 بھی چند ہوتی ہیں، 15 20 25 30 جتنی بھی آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے 3 یا 4 کے نام لکھنے، زیادہ کا نہیں، تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہے، آپ آرام سے لکھ بھی لیں. آپ چند کے نام لکھیے. ٹھیک ہے، تو پہلی نعمت کا نام مجھے بتائے گا عبداللہ ذکی. عبداللہ ذکی، جی بیٹا آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہم چند کے نام لکھنے ہیں ہم نے، تو ان میں سے ایک نعمت کا نام آپ بتائیں. عبداللہ ذکی صاحب، کوئی ایک نعمت کا نام بتائیں آپ. السلام علیکم سر. جی بیٹا، کوئی ایک نعمت بتائیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں. وعلیکم السلام. ہمیں کھانا کھلایا. شاباش، مائک آف کر دیں آپ. بہت اچھے، بالکل درست جواب ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی، میرے ساتھ لکھتے جا رہے ہیں نا سارے. چند کے نام یہ ہیں. عبداللہ ذکی صاحب نے بتایا کہ کھانا، بالکل درست جواب ہے، یہ لکھ دیتے ہیں ہم. یہ کھانا ہو گیا. دوسرا بتائیں گے ہمیں، چلتے ہیں ہم، عبداللہ ذکی صاحب کا ہو گیا. عبداللہ کاشف بتائیں گے ہمیں. عبداللہ کاشف بیٹا دوسری نعمت کے متعلق بتائیں. دوسری نعمت کون سی ہے؟ شاباش، جلدی سے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام آپ بتا دیں. جی بیٹا بتائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کپڑے پہنائے. شاباش، بہت اچھے. عبداللہ کاشف نے جواب دیا ہے کپڑوں کے متعلق، تو ہم صرف یہ جی ٹھیک ہے، کپڑوں کے متعلق انہوں نے کہا ہے، تو ہم لکھ دیتے ہیں لباس. ٹھیک ہے، لباس ہو گیا جو ہم پہنتے ہیں، کپڑے جس کو کہتے ہیں لباس. ٹھیک ہے، اس کا بھی ہو گیا جواب، بالکل درست جواب دیا. تو بسمل بن سرفراز ابھی جواب دیں گے ہمیں تیسری نعمت کے متعلق. جی بیٹا بتائیں. شاباش، کوئی ایک سی نعمت کا نام لے لیں.
सब की बारी आएगी, सब की आएगी, सब की आएगी। जल्दी बताएं बेटा, जल्दी करें, शाबाश। बिस्मिल बिन सरफराज, अगर आप नहीं बता रहे तो फिर मुस्तबीन। जी बेटा आप बताएं। चलें, ये भी खामोश हैं। फारूकी साहब आप बता दें। जी बेटा बताएं फारूकी साहब। मैं बताऊं? नहीं बेटा, एक मिनट, फारूकी साहब बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ज़रा इनसे देखते हैं क्या कहते हैं, जल्दी बताएं। चलना फिरना खाना। शाबाश। चलना, अल्लाह ताला ने हमें चलने की तौफीक दी, ये अल्लाह ताला की नेमत है। अगर अल्लाह ताला हमें चलने के लिए पाँव ना देते तो फिर हम कैसे चलते फिरते। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पाँव नहीं हैं। हमें अल्लाह ताला की इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें पाँव दिए। ठीक है, चलना फिरना खाना, खाने के मुतालिक पहले हमने लिख दिया है। तो चलना फिरना, ये किस चीज़ से हम चलते हैं, तो ये पाँव से हम चलते हैं, तो हम लिख देते हैं हाथ पाँव, हाथ पाँव। अगर इसके अलावा कुछ आप और लिखना चाहते हैं तो बेटा लिख सकते हैं। जैसे मसलन ये हो गया, माँ बाप हो गए हमारे, अल्लाह ताला ने हमें नेमत दी कि कितने हमारे माँ बाप हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके सरों पर उनके वालिदैन का साया नहीं है, और उनको मालूम है कि माँ बाप कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की कितनी बड़ी दौलत है। ये भी अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हमें माँ बाप अता फरमाए, ये भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कुछ और आपके जहन में आ रहा है, मसलन पानी हो गया, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, हवा होगी, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये आपका आज का सबक है, ये आपने काम करना है, जो आपसे कहा गया ये आप रोज़ करते रहें। ये ना हो कि जब आप स्कूल जब आपके खुलें और आएँ आपका काम बिल्कुल मुकम्मल ना हो और बस आप सुनने पर इत्तेफा करते रहे, ऐसा ना हो। फिर आप पीछे रह जाएंगे, पीछे रहने की वजह से आप कमज़ोर हो जाएंगे, काम ज़्यादा होगा, फिर परेशानी होगी, आप भी परेशान होंगे, आपके वालिदैन आपके माँ बाप भी परेशान होंगे, साथ साथ हम भी परेशान होंगे, और सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा आप परेशान होंगे। ठीक है, ऐसा ना हो, साथ साथ आप काम करते रहें। आप आज का काम आपके पास इतना ही है। अगर किसी ने आज के सबक के मुतालिक कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है।